اچھا شیخ صاحب، یہ سوال تھا کہ آپ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے جو مرکزی چیز ہے، جو ہمارے لیے بائنڈنگ فورس ہے، وہ تو ہے قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور غدیر خم پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پکڑنے کا حکم فرمایا۔ جی غدیر خم پہ بھی قرآن، اور صحیح مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع پہ بھی قرآن قرآن قرآن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں بیان کردہ عقیدہ توحید، خصوصاً جو پہلی چیز ہے تمام انبیاء کی دعوت، ہاں جی، جو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہی ڈاؤٹ فل ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اب یہ سارا کچھ بنا کے نظام اولیاء اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یا اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے، یا صوفیاء کے حوالے، اب ان کے ساتھ ہم باقی فروعی مسائل کے اوپر کس طرح اتفاق کر لیں جب منڈ جو ہے اس کی اوریجن جو ہے توحید وہی موجود نہیں ہے۔ توحید کی بات کریں تو کوئی کہتا ہے یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے توحید کے حوالے سے؟ نہیں، توحید پر بڑا زور دیتا ہوں، توحید میں خلل آ گیا تو پھر رہا کیا، مگر اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ جو لوگ اس بارے میں کچھ پھسل گئے ہیں، ان کو اہل علم لوگوں نے دھوکہ دیا کہ یہ توسل ہے، استشفاء ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ ہم ڈھونڈتے ہیں، حوالہ شفاء عند اللہ والی بات ان کو ایک دوسرے رنگ میں سمجھا دیا کہ ہم نیک لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ وہ دیتے ہیں، صرف اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بنا کر نا انہوں نے لوگوں کو چکر میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں رعایت دینی چاہیے بے خبری اور جہالت ہے نا۔ دیکھیں نا رسولہ جب آیا تو شرک وہی تھا، کفر بھائی، مگر اس زمانے میں وہ کافر نہیں کہلائے، جاہلیت کا دور کہلاتا۔ نبی آ گیا، سمجھا دیا، اور وہ بھی بہت دیر بعد جب مسئلہ واضح ہو گیا پھر کافرون کہا انہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ ہم انہیں کافر سیائیں اور ان سے نمازیں وغیرہ ختم کر دیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ نمازیں بھی ان سے اسلامی تعلق بھی، نکاح طلاق وغیرہ جنازے سب کرنے، ان کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، محبت پیار سے نا انہیں سمجھانا کہ یہ توحید کے خلاف باتیں، اور انشاءاللہ وہ تاثیر پیدا ہوگی، شریف لوگ مانیں گے۔ مگر ہم برا کہیں، یہ کہیں یہ مشرک ہیں، کافر، کوئی فائدہ نہیں، یہ بے خبری نہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے نا کہ جس شخص نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے نا بڑے کام کرتا، مرتے وقت اس نے کہا بیٹا میں کیسا تھا، انہوں نے کہا آپ تو ہمارے بڑے اچھے باپ تھے، کہا پھر میرے ساتھ نے ایک شروع کیا کہ مجھ سے کام نہیں اچھے ہوئے، اگر میں اللہ کے قابو آ گیا نا، لائن قدر اللہ لیا، یہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پاری نا، میری جان کا چھٹکارا نہیں، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی ادھر ادھر بکھیر دینا، اس کی سمجھ میں جاہل کی یہ آیا کہ اس طرح کرنے سے نا میں اللہ کے قابو نہیں آؤں، یعنی صفت قدرت کا ہی اس نے انکار کر دیا کہ ایسا اگر میں کہہ دوں پھر نہیں اللہ قابو کر سکتا، مگر اللہ نے زندہ کر لیا اور پوچھا یہ تم نے کیوں کیا، اس نے کیا ڈر گیا تھا، کیا باپ۔ لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ یہی علماء نے ابن حجر وغیرہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ قدرت خدا کی کیا، اس میں شک کیا کہ اگر میں راکھ بکھیر دوں پھر اس طرح بات سکتا، وہ ٹھیک ہے، بے خبر ہے لوگ، قادر ہے اس بات پر، لیکن یہ ایز اے رول نہیں لوگوں کو بتائی جا سکتی یہ بات۔ میرے بھائی صدیاں ہو گئیں، بڑے بڑے علماء نے کتابیں لے کر ان لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں جائز۔ اب دیکھیں نا دو آدمی ایک دور میں ہوئے، دونوں کو نا ہم کہہ دیتے ہیں شیخ الاسلام، ادھر ابن تیمیہ ادھر سبکی ہے، یہ کتابیں لکھتے ہیں اپنی جگہ توحید کی، وہ ادھر شفا اس کام اور دوسری لکھتے ہیں کہ نہیں مدد مانگنا حضور سے جائز ہے، قبر پاک کی زیارت کے لیے سفر جائز ہے، دونوں کی ٹکر رہی، مگر دونوں ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے میں نے سبکی جیسا نہیں دیکھا، اور شاید ماں نے بھی جناب، وہ کہتا تھا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، علم کا بھی احترام تھا، مسئلوں میں ٹکر تھی۔ تو آپ دینا رعایتیں ہیں کہ لوگ اگر غلطیوں میں پھنسے ہوئے نا تو غلطیوں سے ان کو نکالنا، مگر محبت ان کی بھی سننا۔ اگر کوئی مغالطہ بھائی لائے نا روایت تو میں کہتا نہیں پھینکو، روایت موجود ہے، معطا کیا، انہوں نے راوی بتا دیا کہ اس بندے نے بتایا، اب وہ راویوں کی کتابوں سے نکالیں گے کہ حمید بن عبد الرحمن جو حضرت عثمان اور عمر کے زمانے کا نہیں، بعد کا آدمی، اس کو بتانا چاہیے تھا نا کہ کس سے لیے اتنے روایت۔ تو علم سے بات ہونی چاہیے نا، برا برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایٹیچیوڈ تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، جس طرح ہمیں کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے اہل بدعت کے اوپر سختی کرتے تھے، اسی طریقے سے سنن دارمی کے مقدمے میں کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اہل بدعت کے بارے میں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اسی طرح خیر سے رکھے اللہ پاک، اس طرح کی تھوڑی تھوڑی ڈھیل نے آج امت کو یہ دن دکھائے ہیں کہ آج یقین کریں مسجدوں میں انٹر ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے توحید کی دعوت دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے،
نہیں بالکل یعنی معاملوں میں نکل تو اہل عرب سے بھی آگے گیا ہے یہ چلے گئے جو شرک وہ کرتے تھے نا اس سے زیادہ ہے. وہ تو سمندر میں کوئی اللہ کو یاد کر لیتے تھے, یہ تو سمندر میں بھی یا خواجہ معین الحق طاقت ہیں تو غرق ہوئے. مگر اس کا علاج کرنا اگر ٹی بی ہو گئی ہے تو ہم دعائی دیں کہ آپ کو ٹی بی یہ کوئی فائدہ نہیں, ذہن میں رکھے علاج اس کا کرتے رہے, انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا. ٹھیک ہے. علماء نے یہ باتیں الجھا دی ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں پڑھے ہوئے, وہ کتاب میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں دی ہیں. ان چیزوں کو ثابت کرنا نہ کہ روایتیں نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کدھر گیا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. غدیر خم قرآن کی بات کر رہا ہے, حجۃ الوداع قرآن کی بات کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے. اس کے بعد کوئی امت یہ کہے جی مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مطلب اس کو نہیں سمجھ آتا. بس لوگوں نے پڑھ لیا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب اس کی تفسیر میں کئی لوگوں نے لکھ لیا کہ وسیلہ, تفسیروں نے تو سارا ظلم ڈایا. نہیں ظلم تو ڈایا مگر لفظ تو ہے نا کہ وسیلہ ڈھونڈو. اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ لوگوں نے بتایا انہیں کہ یہ وسیلے ہی ہیں, نیک لوگ جو ہے ان کو پکڑ لو. ان کو مغالطوں سے نکالنا ہے نا میرے بھائی, برا بلا کہنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, نفرت ہوگی, دور ہو جائیں. صحیح. اگر علاج ہو سکتا تھا وہ بھی گیا, وہ ہم سے دور چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. دور نہیں کرنا, قریب کر کے نا پھر دل میں طے کر کے کہ یہ گمراہی میں بالکل ٹھیک ہے نکالنا. ثم استوى على العرش, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون, کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حقیقی دوست, حقیقی پشت پناہ, حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے, اور حقیقی شفیع بھی وہی ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا, اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو ہمارے اس کرۂ ارض میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ضیائی تالیف کے ذریعے. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے. پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے, چاہے حیوانات ہوں, چاہے انسان ہوں, اور چاہے نباتات ہوں, سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے, بخارات بن کر اڑتا ہے, اور وہ پھر گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الحجر کے اندر کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشیئرز, اتنے بڑے سٹوریج ٹینک بنا دیے ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے. پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پگھلتا ہے, اور پھر دریاؤں کی شکل میں, اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں. اور یہ پانی, یہ سارا لائف سائیکل پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سورج. سورج کی وجہ سے ہی ہوائیں زمین پر چلتی ہیں, سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا مشکل کشا تو پھر سورج ہے, کوئی شک ہی نہیں. لیکن بھائیو, مسئلہ مشکل کشائی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشا چاہے کوئی بھی ہو, اس کو پکارنا شرک ہے. اگر میں کہوں گا المدد یا سورج میری مدد فرما, تو میں مشرک ہو جاؤں گا. سورج سب سے بڑا مشکل کشا ہے, لیکن اس کو پکار نہیں سکتا. اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے. اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو, مشرک ہو جاؤں گا. دعا اللہ ہی سے کرنی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں 2 دفعہ, سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور پھر اس کی ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا
اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، قیامت والے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، سوائے اس شخص کے۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ اور اس میں دو باتیں یاد رکھیے جو میں نے بات کر دی کہ مشکل کشا تو سورج بھی ہے لیکن پکار نہیں سکتے، تو یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، تو کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا، بھائی اختیار دیا ہوا ہو تب بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کہ اختیار دیا ہوا ہے فرشتوں کی طرح، تب بھی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے، اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا جب عہد لیا ایاک نعبد، تو ساتھ ہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کو الگ سے ذکر کیا، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، غائب میں مدد کے لیے پکارنا۔ ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ یہ میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہہ دوں مجھے پانی پلا دیجئے افطاری کے بعد، یار ہے کہ روزے میں تو نہیں، تو یہ مجھے پلاتے ہیں تو میں نے ان سے مدد مانگی، یہ بالکل شرعن جائز ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم ہے۔ لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس اور کوارڈینیٹس چینج ہونے کی وجہ سے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم بن جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو عبادت کی ساری شکلیں، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نظر نیاز، یہ اللہ کے ساتھ خاص ایاک نعبد، اور اسی کے ساتھ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے۔ آج محل نہیں، ورنہ اس میں نے پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو وہ اپلوڈ ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے۔ اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے نہیں پکارتا۔ کسی سے بھی پوچھے وہ کہیں گے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، لیکن بیچاروں کو غلطی لگ گئی ہے کہ وہ یا علی مدد کو سمجھتے ہیں شاید ہم وسیلہ اور توسل کر رہے ہیں۔ اس کی بھی کچھ صحیح شکلیں بھی ہیں اور کچھ غلط بھی، اس میں بھی میں نے الگ سے لیکچر دیا ہے 1.5 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ لیکن سیدنا علی کی گستاخی ہے ان کو دعا میں پکارنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم بھی مولا علی کو نہیں پکاریں گے بلکہ اللہ کو۔ اور مولا کا مطلب دلی محبوب، جو جامعہ ترمذی میں حدیث متواترہ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی ہونے چاہیے۔ ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولا، بلکہ قرآن پاک میں تو سورہ تحریم کی 4 نمبر آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں ہمارے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک ان کا مولا تو ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور تمام مومنین رسول اللہ کے مولا ہیں۔ مشکل کشا نہیں، ان کے دلی محبوب، وہ دلی محبت رکھتے ہیں ان سے۔ لہذا مولا کا لفظ قرآن میں فرشتوں، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا۔ ہاں مولا کا جو وہ معنی ہے مشکل کشا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔